بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ موجودہ صورتحال کا جب پوری پی ڈی ایم ایک طرف اور حکومت کا جو وزیر اعظم ہے جو اس کی سوچ جب مختلف ہونا، تو اس سچویشن کا پورا احاطہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ہے۔ ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ نااہلی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اور میں نے کل آپ کو یہاں تک بتایا تھا انسائٹ کہ جب ماڈل ٹاؤن میں یہ اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے ہولڈ کرا کے اپنے بھائی سے بات بھی کی تھی، اور سیپریٹلی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی کرنا کیا ہے، یہ تو میری نااہلی کا مکمل طور پر سامان کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کا احاطہ ان کو ہے بہت اچھے سے۔ تو اسی لیے نا آج ایک اہم ترین اجلاس وزیر اعظم لاہور میں ویکینڈ ماڈل ٹاؤن میں منا رہے ہیں۔ تو ایک اور اہم اجلاس، بلکہ دو اجلاس طلب کیے گئے ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے حوالے سے کچھ لوگ بلائے گئے ہیں، اور جس میں قانونی ماہرین کی ٹیم کو بلایا گیا ہے، اور کچھ دیگر اہم موضوعات بھی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے فواد چودھری صاحب نے نا کل یہ کہا، فواد چودھری صاحب نے، دیگر قانون دان بھی، تگڑے قانون دان بھی کہہ رہے تھے کہ عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا نا تو وزیر اعظم صاحب نا ایک اور وزیر اعظم اپنے گھر جا سکتا ہے۔ تو اس کا ارتعاش مکمل طور پر نون لیگ میں تو نہیں، کم از کم ماڈل ٹاؤن کے اندر شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے اندر بہت محسوس کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رات گئی تک، اور بلکہ 2 دن سے میں سینئر قانون دانوں کو بھی سن رہا ہوں، ایون پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب کو سن رہا ہوں، میں اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا ہوں، میں مختلف لوگوں کو سن رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ آئین میں 2 رائے ہی نہیں ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر نہ ہوں۔ اس سلسلے میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ ہر حال میں اسمبلی تحلیل ہو تو 90 روز کے اندر انتخابات ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس چیز کو وہ اور اتنا میں بتا دوں، اختلاف حکومت کو بھی نہیں، ان کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے، سارے قانون دان ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو یہ پرابلم ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ نہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ کل پورا فیصلہ ہوا ہے۔ اور اب آنے والے کل یعنی بروز پیر اٹارنی جنرل صاحب نے جو حکومت کو ریپرزینٹ کریں گے، وہ 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کریں گے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے جا کے، جسٹس منیب کے سامنے جا کے، جسٹس اعجاز الحسن کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہم آپ کی سماعت کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تو یہ ہوگا، وہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ مخالفت کا اس 3 رکنی بینچ کے ساتھ یہ عالم ہے، یہ کبھی نہیں منظر دیکھے گئے، 97 میں دیکھے گئے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اندیا بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان تینوں ججز کے خلاف ریفرنس سے متعلق چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں، ہم ان تینوں کو نااہل کروانے کے حوالے سے یا برخاست کرانے کے حوالے سے ریفرنس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ ہے صرف وہ جمع خرچیاں، زبانی جمع خرچیاں ہیں، ہونا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو خود پتہ ہے کس آئین سے کیسے ہل سکتے ہیں۔ اچھا، بہرحال میں ان کی طرف جاؤں گا جو زیادہ بڑے قانون دان بول رہے ہیں۔ تو اس تمام سچویشن میں نا قانونی ماہرین، فواد چودھری صاحب کی پریڈکشن، ان کو دیکھتے ہوئے نا نااہلی کی تلوار کا مکمل احاطہ شہباز شریف صاحب کو ہے، اور اسی احاطے کو دیکھتے ہوئے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف صاحب نے قانونی ٹیم کو طلب کیا ہوا ہے جی۔ اس وقت زبردست قسم کی، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈسکشن جاری ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے، میں کسی طرح بچ جاؤں، کسی طرح یہ اس دریا کو مجھے عبور کرنا نہ پڑے جس کا ان کو ہے۔ تو بہرحال ماہرین یہ کر رہے ہیں، اگر کوئی عقل مند ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ بتا دیں گے سر 90 روز کے اندر انتخاب کرانا ہی کرانا ہے، تو مشاورت کی کوئی بیچ کی رائے لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مشاورت والے پورشن کے اندر اگر سپریم کورٹ کے اگر آپ لوگ چلے جاتے تو ڈیفینیٹلی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید ملک ریاض صاحب بھی ان میں کا بہت سی چیزوں سے متعلق کہا جا رہا ہے، مگر کوئی سالڈ اس کا پروف نہیں ہے، لیکن اگر مشاورت والی طرف پہ اگر آپ چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ادروائز تو یہ تو آگے کنواں پیچھے کھائی، آپ کو ہر حال میں یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بلوایا تو ہے، اور دیکھیں، اور مشاورت مجھے بھی ایسا لگتا ہے، اور میں اپنے اگر آپ کو ذاتی رائے دوں تو ویسے بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں علیحدہ، اور پھر مرکز میں بعد میں جا کے علیحدہ، اور 2 صوبوں میں بعد میں جا کے علیحدہ الیکشن پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ مذاکرات کی رائے کا اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بیچ کی رائے اختیار کر کے کوئی ایک مڈل کی کوئی تاریخ دے دیں، اور اس میں کوئی مشاورت کر لیں، پورے ملک میں ایک ساتھ انتخاب کرا دیں۔ مگر میرا جیسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت خود ہی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اس سسٹم کو کولیپس کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی بار ان کے اپنے لوگ بتاتے کہ ہم اپریل کے اندر ہی 5 فیصلے کرنے کے بعد ہم اسمبلی تحلیل کرنے پہ بات آ گئی تھی، اس کے بعد آئی ایم ایف سے مذاکرات کے وقت اسمبلی تحلیل کرنے لگے تھے، 10 دن کا ٹائم ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ لے لیں، یعنی ایکسٹینڈ کر دیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے، یعنی کئی بار یہ کوئی اتنی خوش دلی کے ساتھ حکومت نہیں کر رہے ہیں۔
تو مگر وہ 1.5 انچ کی مسجد ہے کہ عمران خان کے آگے کھڑا ہونا، اور کھڑا بھی اس طریقے سے ہونا کہ ان کو پتہ کہ نہ کھڑے ہوئے تو الیکشن میں تو نتیجہ سامنے آ ہی جانا. تو مڈل کی راہ بہت اچھی راہ ہے جو مذاکرات کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو عدالت نے اس لیے یہ راستہ کھولا. مگر بہرحال یہی نہیں کہ قانونی ماہرین کی ٹیم بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مدد مانگی ہے شہباز شریف صاحب نے. میرے پاس اس قسم کی اطلاعات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب جو وزراء تصور کیا جاتا ہے، جو مشیر شہباز شریف صاحب کے تصور کیے جاتے ہیں، ان کو بھی ماڈل ٹاؤن بلا لیا. محمد احمد خان وغیرہ ٹائپ کے لوگ، دیگر عوام ٹائپ کے لوگ، یہ سارے ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے، تاکہ مل کے ایک حکومت کو بیک اپ دینے کے لیے یا کوئی ایسا جیسے نا کمر کسنے کے لیے حکومت کی، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی ریکویسٹ وغیرہ کی جائے. وہ خیر شہباز شریف ذاتی طور پہ تو کر ہی رہے ہوں گے، مگر یہ وہ لوگ وہ ہیں جن کی ڈگیوں میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب جاتے رہے ہیں بقول اعجاز الحق صاحب کے کہ جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے جی ایس یو کے اندر، ان کی گاڑیوں کے بوٹس کے اندر بیٹھ کے جاتے رہے. تو لیکن اسٹیبلشمنٹ سے مدد بھی لینا چاہتے کہ کل کی صورتحال پہ کرنا کیا. کل سیدھا سیدھا حملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کل سیدھا سیدھا سپریم کورٹ پر حکومت کی جانب سے حملہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی موجود نہیں ہے. تو یہاں تک تو ہو گیا اور طلب کیا. اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننا بذات خود ہی آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے راستہ کھول رہا ہے. صرف سپریم کورٹ کے فیصلے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. یہ آج تک کسی نے نہیں کہا. یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں پسند نہیں آیا لیکن ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں. ہم فیصلہ مانیں گے ہی نہیں جو فیصلہ بھی آیا ہی نہیں. یہ آرٹیکل 6 کی طرف راستہ جاتا ہے. مطلب حکومت سپریم کورٹ کو ہی تسلیم نہیں کر رہی نا، تو یہ ایسی حکومت کہاں ٹک پائے گی. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دوسرا وزیر اعظم بھی گھر جا سکتا ہے. یہی ہوا تھا نا، سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی یوسف رضا گیلانی نے. ایسٹ کے سلسلے میں خط لکھنا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اور ایک دو اور کچھ بھی چیزیں تھیں، وہ خط لکھنے تھے. وہ خط نہیں لکھے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب نے، تو چلتے بنے نااہل بھی ہوئے. تو سیم وہی سینیریو ادھر بھی کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو سینئر قانون دانوں کے. تو یہ اتنا نہیں ہے، اس لیے شہباز شریف صاحب نے چیزیں بلوا لی ہیں. دوسرا فواد چودھری صاحب نے، یہ بھی صرف بول بچنا ہونا نہیں ہے لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں، فواد چودھری صاحب نے نون لیگ کو کالعدم قرار دینے کے لیے ریفرنس پر انہوں نے کہا ہم غور کر رہے ہیں. نون لیگ کو بجائے بحیثیت جماعت کالعدم قرار دینے کے لیے، بحیثیت پارٹی ان کی رجسٹریشن منسوخ کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مفرور ملزم سے پارٹی کے فیصلے کرائے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ مفرور ہے، نواز شریف صاحب ایبسکاؤنڈر ہیں، سزائی یافتہ ہیں. انہیں کہ اس سے پارٹی کے فیصلے کرائے جا رہے ہیں اور پارٹی اس فیصلوں کے بعد اعلان کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو ہم نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا یہ تو پارٹی رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی ہے، تو اس لیے ان کو بحیثیت پارٹی رجسٹریشن ان کی ختم کرنے کے لیے ہم ذرا غور کر رہے ہیں. ایسا کہاں، اتنا آسان کہاں ہو گیا پاکستان کے اندر. ہاں پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی تو ضرور اس پہ ابھی تک کام شروع ہو چکا ہوتا. اچھا ایک پرانا قضیہ وہ بھی درست ہو گیا جی. ندیم افضل چند صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، عمران خان صاحب کے مشیر تھے. پیپلز پارٹی میں پہلے تھے، پھر عمران خان صاحب کے پاس آ گئے اور پھر عمران خان صاحب کے پاس سے دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو انہوں نے ایک انٹرویو دی. انٹرویو میں ایک چیز انہوں نے بولی کہ آپ نے کیوں پھر پی ٹی آئی چھوڑی. تو میں عمران خان کو ایز اے لیڈر آیا تھا لیکن میری میتھس کو کیلکولیشن تھی، وہ کیا کچھ اور رہے تھے اور ہو کچھ اور رہا تھا. تو اس بنا پہ ایک بیسیکلی اختلاف تھا. نون لیگ میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر میں نون لیگ میں چلا جاتا تو پھر پتہ چلتا تھا کہ میں کسی لالچ کے سلسلے میں، تو میں اپنی پرانی فیملی میں پیپلز پارٹی میں چلا گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی کا جس حلقے میں ہوں وہاں تیسرا نمبر ہے، تو میں ایک ہاری ہوئی سیٹ کے لیے ادھر جب بھی کھڑا ہوں گا. ندیم افضل چند نے ایک پرانی چیز کو دیکھی، جو لوگ کہتے ہیں نا قاضی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس تھا وہ عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، ظاہر کیا تھا، جھوٹ ہے وہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں خود موجود تھا، عمران خان نے یہ ریفرنس نہیں بھیجا تھا. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں یہ سارے ہم کابینہ کا حصہ تھے، یہ ساری میٹنگ ہمارے سامنے ہوتی تھی اور ہر فیصلہ، اور کابینہ میں اس ریفرنس کا معاملہ آیا تھا، میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا. ہمارے سامنے عمران خان اور کابینہ نے مکمل طور پر کہا تھا، فیصلہ کہتا ہے کہ ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ریفرنس نہیں بھیجنا. انہیں کہا کابینہ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. فروغ نسیم یاد ہے بعد میں آئے تھے، ایک دن کے لیے وزارت چھوڑ کے انہوں نے کہا میں آتا ہوں. فروغ نسیم کن کے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تصور کیا تھے. پوری ایم کیو میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب بہت تصور کی جاتی ہے، وہ خود مانتے ہیں ان ساری باتوں کو. تو انہوں نے کہا کہ کہیں اور سے فون آیا تھا اور پھر ایک دم نا ہم نے فیصلہ کر لیا، پھر کہیں اور سے ایک فون آیا اور پھر ریفرنس ہو گیا جسٹس قاضی فائز، یعنی عمران خان صاحب کا ایسے کوئی معاملہ نہیں تھا. اور ظاہری بات ہے ساری پی ٹی آئی کہتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، ہم تو تھے ہی نہیں. تو میں بھی عزت بول رہے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سے تھا. تو یہاں تک انہوں نے ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ
حکومت کے فیصلے نا جنرل فیض، اکثر فیصلے جنرل فیض اور جنرل آصف غفور صاحب کرتے تھے، اور جنرل فیض کو یہ کہہ دینا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، وہ عمران خان کی گورنمنٹ کا حصہ تھا، یہاں تک ندیم افضل چن صاحب نے کہا، اور بیشتر چیزیں ایسی تھیں، تو وہ یہ کہ انکشاف کرتے رہے بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال ادھر پاکستان تحریک صاحب یعنی عمران خان صاحب زمان پارک میں بھی قانونی ٹیم بلوا لی ہے، اور قانون دان ہے، بار کے صدور ہیں، ان سب کو بلایا کہ کل جو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ کو نہ مان کے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مان کے، 3 رکنی بینچ کو نہ مان کے، اس پہ اسٹریٹجی کیسے رکھنی ہے، اس حملے کو کیسے روکنا ہے، عدلیہ محافظ تحریک کو کیسے تگڑا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا نا کہ وکلا آگے بڑھے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ ایک ماڈل ٹاؤن اجلاس ہے کہ اپنی جان کیسے بچانی ہے، اور ایک زمان پارک میں اجلاس ہے کہ عدلیہ کیسے بچانی ہے، ان سب کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔